بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان۔ 5 سوالات مریم نواز صاحبہ نے اٹھائے ہیں، اور 6 بلکہ، اور ایک سوال جو ہے وہ ملالہ یوسفزئی نے اٹھایا۔ یہ دونوں حادثاتی طور پہ ایک ہی دن بولی ہیں، اور ایک ہی دن میں انہوں نے اپنا جو معاملہ ہے وہ سامنے لا کر رکھا ہے۔ اور یہ دونوں سوالات، یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ بیک وقت حکومت پاکستان اور ریاستی اداروں سے، یعنی آپ پاکستان کی فوج کہہ سکتے ہیں، ان سے ہیں۔ ملالہ یوسفزئی کا اور مریم نواز صاحبہ کا ایک ساتھ بولنا اتفاقیہ ہے، حادثاتی ہے، یا کہیں ایک جگہ سے دونوں کو انسٹرکشن ملی ہے کہ دس از دا ٹائم ٹو اٹیک، کہ یہ وقت ہے حملہ آور ہو جائیں، یا فوری طور پہ ایجنڈا کے اوپر کام کریں۔ اس کا فیصلہ، یہ جو فیکٹس میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں، اس کے بعد ہو جائے گا۔ پہلے میرے خیال میں مریم نواز صاحبہ کی بات کر لیتے ہیں۔ ملالہ کا جو پورشن ہے وہ بڑا مختصر ہے، وہ میں اس کے اوپر بعد میں بات کرتا ہوں۔ مریم نواز صاحبہ آج اسلام آباد میں جو لاپتہ افراد ہیں ان کے لواحقین کے پاس گئیں۔ اس سے پہلے وہ بلوچستان میں بھی گئی تھیں، اور وہاں جا کر انہوں نے ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا، ان کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھی، اور پھر 6 چیزیں جو ہیں وہ انہوں نے اٹھائی ہیں۔ 6 سوالات ہیں مریم نواز صاحبہ کے، اور ان سوالات کی جو حقائق ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ نمبر 1، بلوچستان سے اٹھائے گئے زیادہ تر لوگ بے قصور ہیں، یہ وہ کہہ رہی ہیں۔ نمبر 2، وہ یہ کہہ رہی ہیں کسی کو گرفتار کرنا ہے تو عدالت میں لے جائیں، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، جس کو چاہیں اٹھا لیں۔ نمبر 3، حکمران اس ملک میں سب کچھ نہیں کر سکتا، جانتی ہوں، مگر ان کے سر پہ ہاتھ تو رکھ سکتا ہے۔ وزیر اعظم ہاؤس صرف 5 منٹ کی دوری پر ہے، آپ یہاں ان کے پاس آئیں۔ چوتھا نقطہ، روز محشر کا ہی سوچ لیں جب سب کٹہرے میں ہوں گے۔ 5واں، اقتدار کے بعد اتنے مجبور ہو گئے کہ اپنا بنیادی فرض ہی آپ بھول گئے، شہریوں کا تحفظ ریاست کا فرض ہے۔ اور 6واں نقطہ، وزیر اعظم اور آرمی چیف سے مطالبہ کیا کہ لواحقین کو آگاہ کریں کہ ان کے پیارے زندہ ہیں یا مر چکے ہیں۔ تو آ جائیں سب سے پہلے جو پہلا نقطہ اس کی طرف۔ بلوچستان سے اٹھائے گئے زیادہ تر لوگ بے قصور ہیں، یہ مریم نواز صاحبہ نے کہا۔ دیکھیے، جو لاکھوں کی آبادی ہے، بہت بڑی آبادی ہے بلوچستان کی، ان شہروں میں لاکھوں لوگ رہتے ہیں جہاں سے چند لوگ اٹھائے گئے ہیں۔ اب انہیں بالکل بے قصور آپ کہہ سکتے ہیں؟ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یعنی کسی کو ویسے ہی دل کیا کہ شکل پسند نہیں ہے، اس کو اٹھا کر لے گئے، یا ایجنسی والوں نے اٹھایا، یا وہ خود غائب ہو گیا، یا غیر ملکی لوگ اٹھا کے لے گئے، کوئی بھی لے گیا اٹھا کے، اس کا کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی جگہ پہ کوئی نہ کوئی پھڈا پنگا تو تھا جس کی وجہ سے وہ اٹھایا گیا۔ اگر ریاست پاکستان کے ساتھ تھا تو پھر ریاست پاکستان والوں نے اٹھایا، اور اگر کسی اور کے لیے کام کر رہا تھا تو انہوں نے اٹھایا، اور اگر وہ از خود غائب ہے تو پھر کیا؟ یعنی مریم نواز صاحبہ نے پچھلے دنوں جو تصاویر اپنے ہاتھ میں بلوچستان جا کر اٹھائی تھی، ان تصاویر کے اندر موجود جو لوگ تھے، ان کے تعلقات پھر کن لوگوں سے نکلے اور ان کی تصاویر کن لوگوں کے ساتھ نکلیں، وہ سارا بھانڈا میں نے ایک پورے ویلاگ کے اندر پھوڑ دیا تھا کہ جناب، جن کو آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ لوگ بالکل معصوم ہیں اور ان کو بازیاب کیا جائے، یہ لوگ ان تنظیموں کے بندے ہیں جو ریاست پاکستان کے اندر ایک الگ ریاست بنانے کی بات کرتے ہیں، اور ملک کے ساتھ غداری بھی کرتے ہیں، اور اداروں کے اوپر اٹیک بھی کرتے ہیں، لوگوں پہ اٹیک بھی کرتے ہیں، اور باقاعدہ ان کی تصویریں، ان کے سارے ثبوت میں نے آپ کے سامنے رکھے تھے اس ویلاگ میں۔ ان کو بے گناہ کیسے کہا جا سکتا ہے؟ یعنی میں، یہ ایک ایجنڈا کے تحت ہوتا ہے۔ دیکھیں، سارے لوگ گناہ گار نہیں ہوں گے، میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ سارے ہو سکتا ہے نہ ہو گناہ گار، اور ہو سکتا ہے سارے کے سارے کسی ایک کے پاس ہوں بھی نہ۔ شیخ رشید صاحب نے یہ کہا ہے کہ دیکھنا یہ پڑے گا کہ ان میں سے کون کون سے خود لاپتہ ہیں اور کون کون سے لاپتہ کیے گئے ہیں۔ اب لاہور کے ایک واقعہ کی میں آپ کو توجہ دلاتا ہوں۔ ایک پاکستان کے اندر ایک جرنلسٹ ہیں، ان کے انڈیا کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں، اور وہ غیر ملکی نیشنل بھی ہیں۔ ان کا کیمرہ مین ایک دن مجھے ملا، اس نے مجھے یہ ساری بات بتائی۔ اس نے کہا جی، اندرون شہر وہ اینکر میں لے کر چلی گئیں، وہاں پہ کچھ لڑکے لاپتہ ہوئے تھے اور وہ بھائی تھے، تو انہوں نے کہا جی ہم نے یہاں پہ کوریج کرنی ہے کہ لاپتہ کر دیا ان کو ریاستی اداروں نے، لہٰذا ان کے بارے میں بات کرنی ہے، محلے والوں سے بھی، گھر والوں سے بھی، باقی لوگوں سے بھی۔ انہوں نے اپنا کیمرہ نکالا اور کیمرہ مین کو کہا ریکارڈنگ کرو۔ اب وہ گھر والے کہہ رہے ہیں جی ہمارے بچے بہت اچھے تھے، 5 وقت نماز پڑھتے تھے، اپنے گھر سے کام پہ جاتے تھے، سیدھے کام سے واپس آتے تھے، کسی کو کچھ نہیں کہتے تھے، بڑے اچھے انسان تھے۔ محلے والے سارے یہی بات کر رہے تھے۔ وہ کیمرہ مین نے مجھے یہ بتایا کہ ہم نے ساتھ والے گھر کے اندر ایک انکل تھے، ان کا جب انٹرویو لیا تو انہوں نے کہا بیٹا میں اپنی چھت سے کئی دفعہ دیکھتا تھا تو ان کے پاس اسلحہ تھا اور ان کے پاس مشکوک سامان۔ وہیں پہ ابھی وہ بابا جی یہ باتیں بتا رہے تھے کہ ان لڑکوں کی جو مشکوک ایکٹیویٹیز تھیں، تو وہ جو خاتون اینکر تھیں انہوں نے کیمرہ مین کو کہا کہ روک دو، کیمرہ بند کرو، ابھی بند کرو کیمرہ، نہیں یہ ہم نے نہیں شوٹ کرنا، اس کو چھوڑ دیں آپ۔
تو ایجنڈا کے تحت جاتے ہیں، ایجنڈا کے تحت جاتے ہیں. غیر ملکی نیشنلٹی ہے اس اینکر کی، اور زیادہ تر انڈین چینلز کے اوپر بیپر بھی دے رہے ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا جی مجھے یہ نہیں بتانا کہ وہ لوگ گناہ گار تھے یا ان کے پاس ہتھیار تھے یا ان کے پاس مشکوک سامان تھا یا ان کی مشکوک سرگرمیاں تھیں، میں نے یہ نہیں کیمرے کے اوپر ریکارڈ ہونے دینا. بس وہ لاپتہ ہوئے اور بے گناہ اور معصوم لوگ تھے، بس یہ میں نے ریکارڈ کرنا ہے. تو یہ ایجنڈا کے تحت چلتا ہے سارا کام. اب آ جائیں جو دوسرا سوال تھا کہ کسی کو گرفتار کرنا ہے تو عدلیہ میں لے کر جائیں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے جس کو چاہے اٹھا لیں. یہ ایک آئیڈیل سچویشن ہے اور بالکل درست بات ہے مریم نواز صاحبہ کی کہ اگر کسی کو پکڑنا ہے تو عدالت میں پیش کریں. مگر اس ملک کے عدالتی نظام پر آپ کیا کہیں گے جہاں پہ چیف جسٹس خود جاتا ہے اور جا کے شراب پکڑتا ہے اور بعد میں وہ شہد بن جاتی ہے لیبارٹری میں جا کے شراب کا شہد بن جاتا ہے جس کو چیف جسٹس نے خود پکڑا ہو. اس ملک کی آپ بات کر رہے ہیں جہاں خطرناک مجرموں کو جو ہے وہ سرے عام چھوڑ دیا جاتا ہے. اس ملک کی آپ بات کر رہے ہیں. تو اس ملک کے اندر اگر آپ عدلیہ کے اندر پیش کر دیں گے ان سارے لوگوں کو لے جا کر تو ان کے خلاف آپ کے پاس کیا ثبوت ہیں؟ یعنی بعض چیزوں کی آپ کے پاس انفارمیشن ہوتی ہے، معلومات ہوتی ہیں، ثبوت نہیں ہوتے. تو ایجنسیز پوری دنیا میں بندے ایسے ہی اٹھاتی ہیں. اگر وہ عدالتوں میں پیش کرنا شروع کر دیں تو پھر یہ بندے کبھی پکڑے نہ جائیں اور عدالتوں سے یہ ہمیشہ چھوٹ جائیں قانون کا سہارا لے کر بڑے بڑے وکیل کر اور پھر یہ کسی بھی ملک میں پوری دنیا کو جہنم بنا کے رکھ دیں اس قسم کے لوگ. اچھا جو تیسرا چوتھا اور پانچواں سوال ہے نا یہ ملتے جلتے ہی ہیں کہ حکمران اس ملک میں سب کچھ کر سکتا ہے مگر ان کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھ سکتا. وزیر اعظم ہاؤس 5 منٹ کی دوری پر ہے، آپ ان کے پاس چل کر آئیں. اقتدار کے بعد آپ اتنے مجبور ہو گئے ہیں کہ اپنا بنیادی فرض بھول گئے کہ آپ نے لوگوں کو تحفظ دینا تھا. وزیر اعظم اور آرمی چیف یہ 3 سوالات آپ ان کو اکٹھا کر لیں کہ روز محشر کا ہی سوچ لے جب سب کٹہرے میں ہوں گے. اب میں آپ کو ایک خبر پڑھ کے سناتا ہوں. یہ بی بی سی کی خبر ہے اور بی بی سی نے اس کو چھاپا تھا 28 اپریل 2014 کو جب نواز شریف صاحب پاکستان کے وزیر اعظم تھے. خبر کیا ہے؟ خبر یہ ہے پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں پولیس نے پارلیمنٹ کے سامنے احتجاج کرنے والے لاپتہ افراد کے لواحقین کو منتشر کرنے کے لیے لاٹھی چارج کیا اور ان پر آنسو گیس پھینکی. اس کارروائی کے دوران متعدد مظاہرین کو حراست میں بھی لے لیا گیا اور انسانی حقوق کی تنظیم ڈیفنس آف ہیومن رائٹس نے لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے اسلام آباد کے ڈی چوک میں پارلیمان کے سامنے پیر کو تقریباً 3 بجے احتجاجی کیمپ لگایا. بعد میں نواز شریف صاحب نے ان کو چھڑوا دیا ان لوگوں کو اور پولیس اور مظاہرین کے درمیان سخت جھڑپیں ہوئیں. مظاہرین میں زیادہ تر خواتین اور بچے شامل تھے. پولیس نے احتجاج کرنے والوں کو منتشر کرنے کے لیے لاٹھی چارج کیا اور آنسو گیس کا استعمال کیا اور اس کارروائی میں محکمہ پولیس کے اینٹی رائٹس یونٹ نے حصہ لیا تھا. مقامی ٹی وی چینلز پر دکھائے جانے والے مناظر میں خواتین پولیس اہلکاروں کو احتجاج کرنے والی خواتین کو مارتے ہوئے ان کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے دکھایا گیا ہے. بچوں پر تشدد بھی کیا گیا. یہ ساری چیزیں بی بی سی نے چھاپی تھیں. میاں نواز شریف صاحب کا دور تھا 2014 میں تو نواز شریف صاحب چل کر نہیں آئے ان لوگوں کے پاس. 5 منٹ کی دوری پہ تھا اس دن بھی، بلکہ اس سے بھی کم دوری پہ تھا. آج تو تھوڑا دور بیٹھے ہوئے، اس دن تو پارلیمان کے سامنے آ رہے تھے. تو 2 منٹ کی دوری پہ تھا وزیر اعظم ہاؤس. اگر نواز شریف صاحب ملنا چاہتے تو اس وقت نکلتے وزیر اعظم ہاؤس سے اور مریم نواز صاحبہ بھی نکلتی اور نکل کر آ کے ان کو ملتی. تمام پاکستان کے ٹی وی چینل دکھا رہے تھے کہ لاپتہ افراد کے لواحقین کو آپ لوگ مار رہے ہیں. اب نواز شریف صاحب نے اپنے 5 سالہ دور اقتدار میں، یہ میرے پاس پوری ایک خبر موجود ہے اور یہ مختلف اخبارات نے چھاپی ہے، یعنی ان کے دور کے اندر ایک خبر یہ ہے کہ بلوچستان لاپتہ افراد کے حق میں عید کے روز بھی مظاہرے کیے گئے ہیں. یہ خبر 29/7/2014 کی ہے. پھر اس کے بعد ایک اور لکھا گیا ہے لاپتہ افراد کے لواحقین اور رشتہ داروں اور صحافیوں کا احتجاج ہوا ہے. دوبارہ 7 اکتوبر 2014 کو ہے. 2014-2015 میں بہت احتجاج ہوا ہے اور بار بار احتجاج ہوا ہے اور نواز شریف صاحب کا دور حکومت تھا. لیکن نواز شریف صاحب نے لاپتہ افراد کے حوالے سے اپنے پورے دور اقتدار میں کبھی ایک مرتبہ بھی ایک لفظ بھی نہیں بولا. یہ خبر میں آپ کو پڑھ کے سنا کہ اپنے دور حکومت میں میاں نواز شریف صاحب نے کبھی بھی لاپتہ افراد کے لواحقین کے لیے ان سے کوئی ملاقات نہیں کی اور لاپتہ افراد کے لیے کبھی کوئی لفظ یا جملہ نہیں بولا. پہلی مرتبہ میاں نواز شریف صاحب نے جب لاپتہ افراد کے لیے بات کی تو وہ کب کی، میں آپ کو ڈیٹ بتاتا ہوں. انہوں نے بات کی 10 اپریل 2018 کو. 10 اپریل 2018 کو یہ ڈان نیوز کے اندر خبر چھپی ہوئی ہے. نواز شریف نے لاپتہ افراد کا معاملہ بہت بڑا مسئلہ قرار دے دیا. 2017 میں ان کو نکالا گیا تھا، عدالتوں میں پیشیاں ہو رہی تھیں
تو 2018 میں انتخابات سے پہلے میاں نواز شریف صاحب نے وفاقی دارالحکومت کی احتساب عدالت کے باہر صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے لاپتہ افراد کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ان پر کیا بیتتی ہوگی، کیا گزرتی ہوگی، جنہیں یہ بھی معلوم نہیں کہ ان کے پیارے زندہ ہیں یا نہیں۔ انہوں نے سوال کیا کہ کیا لاپتہ افراد کے والدین اور بچوں کی زندگی سکون سے گزر سکتی ہے، اور پھر اپنے 4.5 سالہ دور اقتدار میں نواز شریف کی جانب سے اس معاملے پر کبھی بھی بات نہیں کی گئی، جبکہ لاپتہ افراد کے اہل خانہ اور سول سوسائٹی کے افراد نے متعدد مرتبہ اسلام آباد سمیت ملک کے مختلف حصوں میں احتجاج کیا، اور یہ سلسلہ اب تک جاری ہے۔ یہ کبھی بات نہیں کی نواز شریف صاحب نے اپنے دور میں، اور اب جو ہے وہ بات کر رہے ہیں لوگوں کے حقوق کی۔ میں ابھی بھی یہ کہوں گا کہ آئیڈیل سچویشن یہ ہے کہ لوگوں کو عدالت میں پیش کیا جائے، آئیڈیل سچویشن یہ ہے کہ لوگوں کو لاپتہ نہ کیا جائے، لیکن کچھ سوالات اور بھی پیدا ہوتے ہیں نا۔ ایک سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے دور میں کبھی کچھ نہیں کیا، آج آپ کیوں کر رہے ہیں؟ آج آپ اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کو بین الاقوامی طاقتیں یہ کرنے کا کہتی ہیں، اور اس کے بدلے میں آپ کو اقتدار کا راستہ ملتا ہے۔ آپ اسٹیبلشمنٹ کو اور حکومت کو بلیک میل کرنے کے لیے لاپتہ افراد کے لواحقین کو ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، اور یہ ہتھیار بہت پرانا ہے، کئی دفعہ استعمال کیا جا چکا ہے۔ چھٹا جو نقطہ مریم نواز صاحبہ نے پوچھا، یہ بڑا اہم نقطہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ لاپتہ افراد کے خاندان کو، اہل خانہ کو اتنا تو بتا دیں کہ ان کے پیارے زندہ ہیں یا مر گئے۔ یہ آرمی چیف اور وزیر اعظم سے انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے۔ اب اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ لوگ، آپ نے تو فیصلہ کر دیا نا کہ یہ آرمی چیف یا وزیر اعظم کے پاس ہے، ریاست پاکستان کے پاس ہیں، لیکن ان میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو لاپتہ افراد کی لسٹ میں تھے، بعد میں دہشت گردی کے واقعات میں مارے گئے، ان کی لاشیں ملتی ہیں وہاں سے۔ جب وہ سیکورٹی فورسز کے ساتھ لڑتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ لڑنے والے یا فوج کو یا شہریوں کو مارنے والے یہ جو لوگ ہیں، ان کی تصاویر آتی ہیں، وہ پتہ چلتا ہے یہ تو لاپتہ افراد تھے۔ پھر جب افغانستان سے ان کی ٹریننگ کی ویڈیوز آتی ہیں تو پتہ چلتا ہے یہ تو لاپتہ افراد تھے، یہ وہاں پہ ٹریننگ کر رہے ہیں افغانستان میں جا کے، اور دشمن ملک ان کو ٹرین کر کے پاکستان کے اوپر حملوں کے لیے بھیج رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، وہ ایسا نہیں ہے کہ سارے کے سارے لوگ پاکستان کی ایجنسیوں نے اٹھائے ہیں۔ اور جسٹس جاوید اقبال صاحب نے ایک کمیشن بنا تھا، ایک کمیشن بنایا گیا تھا مارچ 2011 میں، اور وہ جو کمیشن بنا تھا اس کو اس لیے بنایا گیا تھا کہ پتہ کریں کہ لاپتہ افراد کا ایشو اصل میں ہے کیا۔ جسٹس ریٹائر جاوید اقبال اس کے سربراہ تھے، انہوں نے بعد میں بیان دیا کہ لاپتہ افراد کو غیر ملکی ادارے بھی غائب کر رہے ہیں بہت بڑی تعداد میں، اور زیادہ ذمہ داری ان کی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی پڑیں گی، لیکن یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے، اور ضرور ہونا چاہیے۔ اگر کسی کا بے گناہ شخص، کسی کا گھر والا کوئی بچہ، کسی کا باپ، کسی کا بھائی، کسی کا رشتہ دار اگر بے گناہ کہیں پہ غائب ہے تو اس کو بازیاب ہونا چاہیے، یہ ریاست پاکستان کی ذمہ داری ہے۔ اور اگر غیر ملکی اداروں نے بھی ہمارے لوگوں کو اٹھایا تو ہمارے اداروں کی ذمہ داری ہے کہ ان کو چھڑوا کر لا کے ان کے گھر والوں کے حوالے کریں۔ تو یہ ذمہ داری پاکستان کو اور ریاست کو ادا کرنی پڑے گی، لیکن جو اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے دور حکومت میں کبھی ایک لفظ نہیں بولا۔ ملالہ یوسفزئی، ان کے بارے میں ایک ٹویٹ آیا جی، اور یہ ٹویٹ جس اکاؤنٹ سے آیا اس کے اندر 429 فالورز تھے اس اکاؤنٹ کے، اور یہ اکاؤنٹ مبینہ طور پہ ملالہ یوسفزئی نے کہا کہ یہ احسان اللہ احسان کا اکاؤنٹ ہے۔ یہ دسمبر 2020 میں یہ اکاؤنٹ بنا ہے، 429 فالورز ہیں، اور اکاؤنٹ کیا کہہ رہا ہے؟ ملالہ جی آپ جلدی اپنے گھر تشریف لائیے، آپ اور آپ کے والد صاحب کے ساتھ ابھی بہت سارا حساب باقی ہے، آپ کے ذمہ جو قرض واجب الادا ہے وہ آپ سے ہمیں وصول کرنا ہے۔ اس دفعہ حساب کتاب کے لیے ماہر بندہ بھیج دیا جائے گا تاکہ کوئی شک باقی نہ رہے۔ میرا نہیں خیال کہ طالبان ایسے لکھتے ہیں یا ایسے بولتے ہیں، میں نے ان کی بہت ساری تحریریں پڑھی ہیں، ان کے بہت سارے اعلانات پڑھے ہیں جو یہ میڈیا بھی جاری کرتے ہیں یا خود بھی بولتے ہیں۔ میری بات ہوئی احسان اللہ احسان سے ایک دفعہ، اور یعنی وہ بھی ایک تھریٹننگ کال تھی، ایک خوفزدہ کرنے والی کال تھی، ڈرانے والی۔ میں اپنا کام کرتا رہا، وہ اپنا کام کرتے رہے، بہرحال جس کا جو کام ہے اس کو وہی کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا کون ٹھیک ہے کون غلط ہے۔ لیکن جو ملالہ یوسفزئی نے یہ جس اکاؤنٹ کو ری ٹویٹ کیا ہے یہ جعلی اور فیک اکاؤنٹ ہے۔ اب تو ٹویٹر نے اس کو بند کر دیا ہے رپورٹ ہونے پر، لیکن یہ فیک اکاؤنٹ ہے، اور اس کا احسان اللہ احسان سے میرے سورسز کے مطابق کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یہ فیک اکاؤنٹ جو ہے وہ جان بوجھ کر بنوایا گیا ہے، اور اس سے یہ سٹیٹمنٹ جان بوجھ کر دلوایا گیا ہے، اور یہ سٹیٹمنٹ دلوانے کے بعد ملالہ یوسفزئی نے اس کو جان بوجھ کر ری ٹویٹ کیا ہے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ خود اپنے ٹویٹر پہ کیا لکھتی ہیں اس کے جواب میں ملالہ یوسفزئی صاحبہ، وہ بھی آپ دیکھ لیں۔ دس از دا ایکس اسپوکس پرسن آف تحریک طالبان پاکستان ہو کلیمز responsibility for the attack on me and my innocent people. He is now threatening people on social media. He escaped. How did he escape?
اور پھر یہ ڈی جی آئی ایس پی آر سے اور عمران خان صاحب سے پوچھا کہ جی یہ کیسے بھاگ گیا. سوال تو اچھا پوچھا ہے لیکن اکاؤنٹ فیک ہے، اور جو سارا کھیل کھیلا گیا ہے، یہ سوال تو میرا بھی ہے، یعنی میں بھی خوفزدہ تھا اس آدمی سے، لیکن یہ جب چھوٹ کے بھاگ گیا میرا بھی یہی سوال ہے، اور یہ سوال بڑا جائز سوال ہے، اور ہم یہ بار بار پوچھتے رہے. لیکن آج کے دن فیک اکاؤنٹ بنوا کے اس کو ری ٹویٹ کر کے اس کے اوپر جو ہے وہ یہ رد عمل دے کے اور دنیا بھر کے اندر یہ معاملہ اٹھانے کی وجہ کیا ہے، جب مریم نواز صبح ایگزیکٹلی اسی ٹائم پہ جا کے لاپتہ افراد کے لواحقین کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے. یہ بڑی گیم ہے، یہ بڑی گیم ہے. پاکستان کے ادارے بھی اس کو سمجھتے ہیں، اور 5th جنریشن وارفیئر چل رہی ہے. لیٹ سی اس کے اندر کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے. لیکن ایک خبر میں آپ کو اور بڑی انٹرسٹنگ ہے، تبدیلی سرکار نے بڑا کمال کر دیا یہاں پنجاب میں، اور یہ میں آپ کو پکی خبر دے رہا ہوں کہ مقابلہ ہو رہا ہے ڈسکا میں قومی اسمبلی کی ایک نشست کے اوپر، اور زارِ شاہ کی بیٹی الیکشن لڑ رہی ہیں جن کا انتقال ہو گیا تھا، اور ان کے مقابلے میں علی اسجد ملی الیکشن لڑ رہے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہیں. علی اسجد ملی کے لیے جو سرکاری ادارے ہیں وہ کارخانوں والوں پر، مغل برادری کے لوگوں پر، اور دیگر جو چھوٹے موٹے کاروباری لوگ ہیں ان کے اوپر دباؤ ڈال رہے ہیں، اور ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے نون لیگ کے بینر پوسٹر کیوں لگائے ہیں، آپ ان بینروں اور پوسٹروں کو اتاریں، نہیں تو آپ کی ہم کارخانے سیل کر دیں گے. یہ بالکل صحیح بات ہے، کیونکہ مجھے ایک نہیں 5-6 سورسز سے یہ بات پتہ چلی ہے. وہاں پہ سرکاری وسائل عثمان بزدار صاحب کی انتظامیہ استعمال کر رہی ہے، اور ایک بندے نے مجھے ابھی تو جنہوں نے کہا کہ آپ میرا نام نہ بتائیں ورنہ میری تو ایسی تیسی ہو جائے گی، کیونکہ ہم سب کے ساتھ یہی ہو رہا ہے. انہوں نے کہا کہ جی ہمارے پاس ڈی سی آفس کے سرکاری بندے آئے اور انہوں نے کہا جی کہ آپ کا ہم یہ کارخانہ سیل کر دیں گے ورنہ نون لیگ کے جتنے بینر پوسٹر لگے ہیں آپ یہ اتار دیں. اور میری انفارمیشن کے مطابق علی اسجد ملی اس وقت وہاں پہ پاپولر نہیں ہیں، اور جو پاپولر کینڈیڈیٹ ہے وہ پی ایم ایل این کی خاتون ہے، زارِ شاہ کی بیٹی، اور وہ یہ الیکشن جیت جائیں گی. اس کی کچھ وجوہات ہیں. نمبر 1، علی اسجد ملی یہاں کے لوکل ہے نہیں، اس حلقے سے ان کا تعلق نہیں ہے. دوسرا، وہ ذرا دیہاتی حلقہ ہے اور یہ ذرا ممی ڈیڈی ٹائپ کے ہیں، یہ وہاں پہ اس طرح ووٹ بھی نہیں مانگ پا رہے. تیسرا، پاکستان تحریک انصاف نے وہاں کمپین اچھی چلائی ہی نہیں، جن لوگوں کو بھیجا ان لوگوں نے بس ڈنگ ٹپاؤ کیا ہے، وہاں کمپین نہیں چلائی. پی ایم ایل این نے بڑی محنت کی ہے، جو پی ایم ایل این کی کینڈیڈیٹ ہے وہ وہاں کی لوکل ہیں، ان کے والد کا بڑا اثر رسوخ تھا جن کا انتقال ہو گیا ہے. تو اب فرسٹریشن اتنی بڑھ گئی ہے کہ سرکاری وسائل کو استعمال کر رہی ہے پی ایم ایل این. پی ایم ایل این میرے منہ سے اس لیے نکلا کہ وہ ہمیشہ استعمال کرتے تھے سرکاری وسائل کو. شہباز شریف صاحب، میں نے بڑی دفعہ رپورٹ کیا، وہ سرکاری وسائل ہمیشہ استعمال کرتے تھے ضمنی الیکشن جیتنے کے لیے، سارے کرتے ہیں، لیکن پی ٹی آئی سے یہ امید نہیں تھی. لیکن اب اس وقت میں آپ کو بالکل پکی اطلاع دے رہا ہوں، اگر کوئی کمیشن بنا دیا جائے نا، وہ جا کے اس حلقے میں بیٹھ جائے اور لوگوں سے پوچھے کہ کس کس کے اوپر دباؤ ڈالا ہے، تو لوگ آپ کو وہ کہانیاں سنائیں گے اس کمیشن کو، اور یہ بتائیں گے کہ سرکاری افسران نے اور سرکاری محکموں نے ہم پہ کتنا دباؤ ڈالا ہے کہ آپ نے پی ایم ایل این کے بینر نہیں لگنے دینے، پوسٹر نہیں لگنے دینے، آپ نے ان کو سپورٹ نہیں دینی، اور آپ نے ووٹ جو ہے وہ اس طرف ڈالنا ہے. یعنی عثمان بزدار صاحب نے خود بلوا کے کچھ لوگوں کو ملا اور انہیں کہا کہ ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے، ہم آپ کو فلاں فلاں چیزوں میں آپ کی مدد کریں گے، تو آپ مہربانی کریں ہمارے کینڈیڈیٹ کو اپنی برادری سے کہیں وہ سپورٹ کریں. تو ایسی ایک منڈی لگی ہوئی ہے اور یہ کام چل رہا ہے. لیکن الیکشن ابھی تک جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہوتا ہے تو پی ایم ایل این کے جیتنے کے چانسز زیادہ ہیں. اب تک کے لیے اتنے، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.